خولا خان صاحبہ، آپ خان آف منک کی بیٹی ہیں، ایک کشمیری نسل آزادی کے ہیرو کی بیٹی ایک پاکستانی جماعت کے اندر کام کر رہی ہیں جو کہ آزاد کشمیر چیپٹر ہے. آپ نے پی ٹی آئی کو سلیکٹ کیوں کیا جبکہ مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی اور ریاستی غیر ریاستی جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پی ٹی آئی کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ میں عمران خان کی شروع سے ہی فین تھی. جس طرح کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے فادر سے بہت انسپائر تھی، ان کے بریو ہونے کی وجہ سے، ان کا سچا انسان ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہی کوالٹی چونکہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میں عمران خان کی تب سے فین ہوں. پھر جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت ظاہر ہے وہ ساری دنیا ہی فین تھی، لیکن میں بھی ان میں سے ایک تھی. پھر میں نے ایک دن میں بیٹھی ہوئی کچھ دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ انٹرویو، تو میں نے جب عمران خان کو سنا تو مجھے اس میں وہی سچائی نظر آئی جو میرے والد میں تھی. جس طرح سے میرے والد کا جو وے آف ٹاک تھا، جس طرح سے وہ بلنٹ تھے باتیں کرنے میں، یا سچی بات کر جاتے تھے بغیر اس بات کی پرواہ کے کہ اس کا کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو مجھے لگا کہ یہاں یہ بندہ ہے جو میرا آئیڈیل ہے، جس سے میں انسپائر ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ان دنوں نئی یہ پی ٹی آئی اتنی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی، اس کو انفیکٹ ون مین شو کہا جاتا تھا باقی پارٹیز کی نسبت. تو پھر اس دن سے میں نے جوائن کیا، اور خان صاحب انفیکٹ میری انسپریشن ہیں جیسے میرے والد میری انسپریشن ہے. تو اس لیے پھر میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا کیونکہ وہ سچ کی بات کرتے تھے، وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. وہ باقی جو اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں ان سے ان کا مینیفیسٹو، ان کا نظریہ مختلف تھا. تو اس لیے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پریفر کیا کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کروں. تو پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد جو پہلا الیکشن آیا، جو آپ کا پہلا امتحان تھا آزاد کشمیر میں، پبلک پول کتنا آپ کے ساتھ ہے، کتنے خواتین جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیتی ہیں، کتنے حضرات آپ کو ووٹ دیتے ہیں. تو پہلی کسوٹی کے موقع پر بھی وہی کام ہوا نا کہ اڑنے بھی نہ پائے کہ گرفتار ہم ہوئے. تو آپ کو ٹوٹل 2 سیٹس ملیں، وہ بھی مہاجرین کے کوٹے سے، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری جن کو کیپٹن بنایا گیا آزاد کشمیر میں، وہ اپنی پکی سیٹ بھی ہار گئے. یہ کیا ہوا؟ اس میں آپ کو تو پتہ ہی ہے جو بھی ہوا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ڈیفینیٹلی دھاندلی ہوئی ہے، اور سب سے مین فیکٹر جو تھا وہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا. بیرسٹر صاحب کی سیٹ پہ آپ کو پتا، آپ بھی چونکہ میرپور سے ہیں تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کی اپنی سیٹ پہ 80 کروڑ روپیہ لگا ہے. اور اسی طرح سے ہر جگہ وہاں پہ انہوں نے ایک مین فیکٹر تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں حکومت ہوتی ہے obviously وہی آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر سو کالڈ آزاد کشمیر ہے. ہم اس طرح سے آزاد تو ہیں نہیں، آزادی تو ملی بھی نہیں ہے. ہم انفیکٹ ابھی بھی کوئی غلام ہی ہیں. جو بھی پاکستان میں حکومت آتی ہے، ایون پاکستان کے ایک 22ویں اسکیل کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہم پہ ہمارے وزیر اعظم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے حکومت چلانے کے لیے. تو ظاہر ہے چونکہ یہاں نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ تو ظاہر تھا کہ وہاں بھی ہونی تھی. اس کے علاوہ مین فیکٹر یہ کہ انہوں نے پیسہ، ان کے پاس جو چوری کا پیسہ آیا ہوا ہے وہ پانی کی طرح بہایا. یہ جو عوام کا، ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ لوٹتے ہیں، جو جا کے وہاں پہ بیرون مملک اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، جو فلیٹس پاناما والا پیسہ، عوام کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ پیسہ جو ملکی وسائل جو عوام کے جو ہوتا، تو یہ ہے نا کہ کسی بھی ملک کے وسائل جو ہیں وہ وہاں کی عوام پہ خرچ کیے، ان کے بنیادی حقوق پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں. تو یہ بتائیں محترمہ خولا خان صاحبہ، آپ خان آف منک کی بیٹی ہیں جنہیں فاتح میرپور فاتح کشمیر بھی کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑے خاندان سے آپ کا تعلق، اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی چیز ہے اخلاقی ہماری جو روایات ہیں. تو پھر خان آف منک کی بیٹی ہو کر آپ ایک ایسی پارٹی میں، آپ اسلام آباد چیپٹر کی سربراہ ہیں پی ٹی آئی کی، آزاد کشمیر کے ونگ کی، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ رقص کرنے والی پارٹی ہے، بیٹے بیٹیاں جا کے وہاں پہ ڈسکو کی طرح ڈانس کرتے ہیں، کلبز کی طرح. تو کیا آپ کو برا ساؤنڈ نہیں ہوتا یہ سن کے؟ بہت برا ساؤنڈ ہوتا ہے. میں شدید مذمت کرتی ہوں ان کے ان بیانات کی، ان جھوٹے بیانات کی.
اپنی حرکتوں کی مذمت نہیں کرتی، بیانات کی مذمت کرتی؟ ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتی ہوں. ابھی ریسنٹ ہمارا جو 3 دن پہلے جلسہ ہوا ہے اس میں میں خود سیکیورٹی پہ مامور تھی، اور میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتی ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی حرکت نظر آئے. اور وزیر اعظم صاحب نے پھر بھی اس پہ ایک بیان جاری اپنا جھوٹا، چونکہ وہ ویسے تو صادق اور امین کے دائرے سے نکل گئے ہیں، اور ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ تو چونکہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جھوٹا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. آپ وزیر اعظم بھی رہ سکتے ہیں اور آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. مجھے میری بات کا جواب چاہیے. یہ 3 دن پہلے کا جلسہ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے کوئی اصلاح کر لی ہوگی عمران خان صاحب نے. مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے قومی میڈیا پہ ہمارے چینل سمیت درجنوں چینلز رپورٹ کرتے رہے ہیں. بی بی سی اور سی این این پہ بھی آپ لوگوں کی رقص و سرود کی محفلیں جنہیں کہا جاتا ہے، قومی نغموں کے اوپر خٹک ڈانس بھی لوگوں نے دیکھا. لوگ الزام لگاتے، میں الزام نہیں لگا رہا، لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اس وقت مجھے کہہ دیں کہ باہر رات پڑی ہوئی ہے، بہت اندھیرا ہے، تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اسی میں عقل مندی اگر میں کہہ دوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں غلط کہہ رہی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ بہت ڈیسنٹ، بہت پڑھے لکھے، بہت ہائی جنری کے لوگ آتے ہیں. میں خود سارے دھرنے میں جاتی رہی ہوں، سارے پروٹیسٹ میں جاتے ہیں، سارے جلسے جلوس میں جاتے ہیں. بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر کوئی بچیاں اگر کھڑے ہو کے کسی ترانے پہ اگر ہاتھ ہلا دیتی ہیں تو اس کو ڈانس اور رقص و سرود نہیں کہہ سکتے آپ. اس میں آپ کی پارٹی کے سربراہ پہ میں چاہوں گا چہرہ تھوڑا سا آپ ذرا اس طرف رکھیے، پوسچر اپنا ذرا بہتر کر لیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کے عمران خان صاحب پہ بلو دا بیلٹ وار بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے دیکھو جی جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکا صحیح طریقے سے، 2-3 شادیاں کر کے، 2 یا 3 جتنی بھی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کی نجی زندگی ہے جس کے اندر میرے خیال میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ دخل نہیں دینا چاہیے، یہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے. لیکن میڈیا پہ لوگ یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں، دیگر کہتے ہیں، وہ دیکھو جی ایک بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکا، وہ ملک کیسے چلائے گا؟ ملک چلائے گا. اس نے دیکھے، مجھے بتائیں کہ اس کا جو اس بات کو آپ اگنور کریں گے کہ اس کے پاس جب بھی پیسہ آیا تو اس نے شوکت خانم بنایا. اس نے اس شوکت خانم کی بس میری اپنی بہن نے وہاں علاج کرایا، اور ماشاءاللہ وہ وہاں سے اب کینسر سروائیول ہیں. ان کے ساتھ جو لیڈیز تھیں وہ ساری، میں وہاں پہ چشمدید گواہ ہوں کہ لوگوں کا مفت علاج ہو رہا تھا. مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں آیا، اس نے صرف وہ اپنی کرکٹ سے جو پیسہ کمایا تھا اس سے اگر وہ اتنا بڑا عوام کے لیے ایک اتنا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، ان کی زندگی بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن ایک ذریعہ تو وہ بنے ہیں، تو وسیلہ بنے ہیں. تو اگر کل کو اس کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ مجھے بات کا جواب. محترمہ خولا خان صاحبہ، وہ جو کلپ ہے وائرل ہے اور اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے بھی دیکھا 1-2 دفعہ، کہ جس میں ایک جلسے کے اندر خواتین کے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یا ان کے کور کے اندر بقول آپ کی پارٹی کے آئے ہوئے کچھ گنڈوں نے، بدماشوں نے، آپ گلو بٹوں کا نام شاید لے رہی تھی اس وقت، انہوں نے کوئی نامناسب سلوک کیا تھا، اور آپ ساتھ بڑے ہی پریشانی میں کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے قائد کی بات بھی، عمران خان کی بات بھی نہیں سن رہے. تو آپ بیٹیوں کو اس خطرے پہ لاتی کیوں ہیں؟ ان کا آپ مجمع میں علیحدہ انکلوجر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ بالکل علیحدہ انکلوجر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی گھس جاتے ہیں. میں جس جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے خود دھکا لگا اور میں دور جا کے گری. میرے ساتھ جو خواتین تھی انہوں نے ساری وہ جو وائرز تھی جو وہ پلانٹڈ لوگ تھے، اور نون لیگ کے لوگ تھے. بالکل جی، ہمارے جو لڑکے تھے ان کو ہم بالکل پہچانتی ہیں، ہمارے آئی ایس ایف کے اور یوتھ کے لڑکے تھے، اور وہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں، وہ بالکل ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے. اجنبی چہرے تھے، بالکل اجنبی. والنٹیئرز بن کے وہ آگے تھے، وہ پہن کے جیکٹس پہن کے، اور وہ داخل ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ پش کیا خواتین کو، دوپٹے کھینچے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی. اور وہ ہمارے لڑکے نہیں تھے. میں نے اس وقت بھی کلپ میں یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے لڑکے نہیں ہیں، علیحدہ ہونے چاہیے. علیحدہ ہی تھے، لیکن بالکل علیحدہ. اس دفعہ کا ہمارا ریسنٹ جو جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ اتنا کامیاب، اور ہر طرح سے وہ کامیاب ہوا، کوئی ایسا مسہپ نہیں ہوا وہاں پہ. میں چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں تک وہ سوال، میں سخت سوال ان سے کر رہا ہوں، بیچ میں ان کو غصہ بھی آ رہا ہے، اللہ میری جان کی حفاظت فرمائے، لیکن میں سخت سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جواب ملے. ان ایڈریس کسی چیز کو مت چھوڑیے، ان اٹینڈڈ مت چھوڑیے. آپ کی عمران خان صاحب سے، اپنے قائد سے کبھی ملاقات زندگی میں ہوئی؟ جی بہت دفعہ ہوئی ہے. جی. ان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے میڈیا کے اوپر، یہ بھی بلو دا بیلٹ الزام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں، کہ
عمران خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی نشہ آور کوئی چیز استعمال کرتے ہیں, کوئی ایسی کوئی چیز یوز کرتے ہیں جس سے وہ نشے میں آ کے اسٹیمنا بھی ان کا برقرار رہتا ہے, ٹریول بھی وہ بڑا بڑا کر لیتے ہیں. کھیلوں کے دوران ہم سنتے رہتے ہیں ڈوپ ٹیسٹ بھی اسی لیے ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب نشہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. یہ گاڈ گفٹڈ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے, چونکہ وہ سچا آدمی ہے تو اللہ نے اس کو صحت عطا کی ہے. اور یہ آپ کے جو باقی کے لوگ ہیں آلو گوشت کھانے والے, وہ کیونکہ جیلس ہوتے ہیں تو وہ ایسے شوشے مارتے ہیں. وہ آج بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ اپنی ڈائٹ صحیح رکھتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے اور اس کو انعام ہے اس کی ایمانداری کا, اس کی سچائی کا, جو اس کو اچھی صحت کے طور پہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ جیلس لوگوں کے شوشے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. آپ گارنٹی لے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کوکین, ہیروئن, اس طرح کی نہ جانے کون کون سی بےہودہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ان سے کوسوں دور ہیں؟ بالکل کوسوں دور ہیں جی. یہ جو الزام ہے یہ آپ کے مخالفین کا گھٹیا الزام ہے, ان کی گھٹیا سوچ ہے. ایون یہ ان کی سوچ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتنا گر سکتے ہیں مخالفت میں. کیا آپ کے قائد عمران خان صاحب ایک مذہبی آدمی ہیں؟ کیا وہ ایک لبرل انسان ہیں؟ کیا وہ ایک ترقی پسند آدمی ہیں؟ وہ کیا ہیں, مجھے ڈیفائن کریں, عمران خان صاحب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے. جو بندہ سچا ہوتا ہے, دیکھیں سب سے اسلام کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہے نا. ہاں بالکل. اور ایک بندہ اگر سچ بولتا ہے تو وہ, میں اس کو سچا مسلمان سمجھتی ہوں, کیونکہ ساری چیزوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے نا. جب آپ جھوٹ بولیں گے پھر آپ کچھ بھی کر کے چھپا لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی, ایک بدو نے پوچھا تھا کہ مجھ میں بہت سی خرابیاں ہیں, مفہوم بنتا ہے حدیث پاک کا, اللہ مجھے معاف فرمائے, میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھ میں بہت سی گناہ ہیں, خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, میں کیا چھوڑوں, ایک چیز بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف جھوٹ چھوڑ دو, اور انہوں نے وہ جھوٹ چھوڑا اور ہر خرابی چھوٹ گئی. بالکل ایسے ہی ہمارے لیڈر کا بھی یہی ہے, ان کا بھی یہی موقف ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ ایک سچے بندے کی نشانی ہوتی ہے. ہمیں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کا جو سیاسی مقابلہ کے پی کے اندر ہے, دیکھیے وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہے جو ان سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, سراج الحق صاحب ہیں, تو وہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں یا آپ زیادہ اچھے مسلمان ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ہمارا لیڈر زیادہ اچھا مسلمان ہے, کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. وہ منافق وہ نہیں, بالکل نہیں سچ بولتے, وہ منافق ہیں. یہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں زیادتی کر رہی ہیں. بالکل, میں برملا کہوں گی کہ وہ منافق ہیں. وہ ہر جگہ اپنا بیچ میں گھسا دیتے ہیں چمچہ. ان کو جہاں بھی کہیں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر جا کے. ایک منافق آدمی سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, دیکھیے آپ ایک بڑے اسٹیچر کے لیڈر کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی سیاسی پارٹی ہیں, ان کی جماعت بڑا مذہبی لحاظ سے کام کر رہی ہے, تھوڑا سا آپ نے بھی زیادتی نہیں کر دی یہ لفظ استعمال کر؟ میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں, اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ہمارے لیڈر نے ہمیں انفیکٹ یہی تعلیم دی ہے کہ سچ بولو, چاہے اس کا کوئی کتنا بھی نقصان ہو جائے. آپ سچ بتائیں خولا خان صاحبہ, سچ میں اور بدتمیزی میں کتنا فرق ہے؟ نہیں, یہ بدتمیزی نہیں ہے. اگر جھوٹے کو جھوٹا کہنا اگر بدتمیزی ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں بدتمیز ہوں. میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ کہا جاتا ہے, ایک کوٹیشن ہے کہ تم کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو, وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. تو میں اسی چیز کو منطبق کرتا ہوں اس سچویشن پہ, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی کر رہا ہوں, کہ آپ دوسروں کے لیڈر کے بارے میں نامناسب زبان استعمال نہ کریں تو وہ بھی آپ کے بارے میں غلط بات نہیں کہیں گے. میں نامناسب زبان الفاظ نہیں کر رہی ہوں, میں منافق کو منافق کہہ رہی ہوں, تو میں سچ بول رہی ہوں. اگر آپ سچ کو گالی سمجھتے ہیں, جس طرح سے ہمارے لیڈر کے لیے بھی مشہور ہوا ہے کہ وہ چور کو چور کہتے ہیں, تو لوگ چور مچا دیتے ہیں کہ وہ گالی دے گیا. آپ کی پارٹی کے بارے میں, پی ٹی آئی کے بارے میں, تحریک انصاف کے بارے میں خولا خان صاحبہ, میڈیا پہ آپ کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاسی زبان کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ اوئے نواز شریف, بدتمیزی والے دیگر الفاظ وغیرہ وغیرہ, مثلا گلو بٹ کی ٹرم آپ نے ایجاد کی, آپ نے اسی طرح کے, اور میں ایک منٹ, تو میں باقی الفاظ کوٹ نہیں کر رہا, تو آپ نے یہ الفاظ انٹروڈیوس کرا کے کیا نوجوانوں کو تھوڑا بدتمیز نہیں کر دیا؟ نہیں, بدتمیز نہیں کر دیا, ہم نے ان کو حقیقت دکھائی ہے کہ سچ یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک بنے ہوئے ہیں, ان سائڈ سٹوری یہ ہے, ان کی یہ اصلیت ہے. یہ اس طرح سے
ڈزنٹ میٹر. وہ ظاہر ہے اگر کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی سچ سننے کی, ظاہر ہے لوگوں کو کم برداشت ہوتا ہے کہ کوئی سچ سن سکے, تو سچ جس کو بھی سننا پڑے گا وہ گالیاں دے گا. ہم اسے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ہم پھر بھی سچ بولیں گے جو بھی ہوگا. آپ نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, بڑا مشکل سوال کرنے لگوں, پریشان ہو جائیں آپ تھوڑا سا. آپ کے بارے میں آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, ہیوی مینڈیٹ ہے ان کے پاس, 39-40 کے قریب اراکین اسمبلی ہیں 49 کے ایوان میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ ایسی جماعت میں آئے جسے عمران خان تبدیلی کی جماعت کہتے ہیں, اور بیرسٹر صاحب پہ انہوں نے یہ الزام لگایا, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ تو وہ صاحب ہیں جو 6 پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں, تو تبدیلی ایسی ہے تو مبارک ہو آپ کو. دیکھیں, اگر کسی بری چیز کو چھوڑ کے آپ اچھی چیز کی طرف جاتے ہیں اور تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ بیرسٹر صاحب کی یہ انٹیگریٹی شو کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکے. ان کے نظریاتی اختلافات اس لیے ہوتے ہیں, جب آپ غلط کے اوپر بولتے ہیں تو آپ کے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو وزیر اعظم بناتی ہے تو سب اچھا, ہپ ہپ, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بناتی تو کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا کہاں ہوا ہے؟ میرپور میں, آزاد کشمیر میں, تمام علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیرسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی کہ 3 سال 4 سال وہ جدوجہد کرتے رہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, مجھے وزیر اعظم بنا دو. کسی نے نہیں سنی, تنگ آ کے پارٹی چھوڑ دی. آپ نے دیکھا جب وہ یہاں پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی, وہ سٹنگ وہاں پہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ کے ادھر آئے تھے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ادھر سے وہاں کسی نقصان میں تھے اور ادھر فائدہ دیکھ کے آئے تھے. یہاں تو ایک رسک تھا نا آنا, کہ آپ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. لیکن پھر جنرل الیکشن میں ہار گئے نا. جنرل الیکشن میں جیسے ہرایا گیا وہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. میں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, مجھے بتائیں کیسے آ رہے ہیں. وہ پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کے حالات ایسے بنائے جاتے ہیں, انہیں مجبور کیا جاتا ہے, ان کے سارے بنیادی حقوق روکے جاتے ہیں. اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا, اور پھر لوگوں کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے, پھر ان کو پیسے کا لالچ دے کے ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خریدا جاتا ہے, ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں, اور اس طرح سے یہ جعلی مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. چلیے, آپ نے کافی ساری باتوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. خلا خان صاحبہ, اپنی پارٹی کا کیس آپ نے کافی حد تک لڑا ہے. آپ کہتی ہیں آپ کی پارٹی میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بائی دا وے, آپ کی تعلیم کتنی میٹرک کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ میں نے میٹرک کیا ہے, میں لا گریجویٹ ہوں. جی بالکل. ارے واہ, آپ نے ماشاءاللہ وکالت کی ہوئی ہے, تو آپ وکالت کرتی بھی ہیں؟ نہیں, میں نان پریکٹسنگ ہوں. وکالت بائی دا وے, ابھی آپ وکالت ہی تو کر رہی ہیں. ہاں, ابھی بھی ویسے تو میں وکالت ہی کر رہی ہوں. تو آپ کیا کہیں گی کہ آزاد کشمیر میں 49 کے ایوان میں اس وقت 6 خواتین ہیں, اور ڈائریکٹ پبلک پول کے ذریعے, ووٹنگ پروسیس کے ذریعے محترمہ نورین عارف صاحبہ وزیر سماجی بہبود اور حقوق نسواں دیگر پورٹ فولیوز ہیں ان کے پاس, وہ 1 ہیں. تو کیا یہ ملک جہاں پہ 52% خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو کیا یہ 6 سیٹیں کافی ہیں, یا جنرل مشرف صاحب نے جیسے 33% نمائندگی شروع میں رکھی تھی, بعد میں 50% تک لے جانے کا ان کا پروگرام تھا, اس فارمولہ کو فالو کرنا چاہیے؟ بالکل جی, ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو, یہ ہمارے منشور میں یہ لکھا ہے. ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے خواتین کی 35% وہاں رکھا ہے, اور اگر ہماری پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, انشاءاللہ آئے گی, تو بالکل اس کو فالو کیا جائے گا, اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے گی. ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو وہاں پہ نمائندگی دیں گے. جی بالکل. اچھا, آخری بات مجھے بتائیں گی کہ عمران خان صاحب, جی میں ضروری سمجھتی ہوں کہ خواتین کو زیادہ نمائندگی دی جائے, کیونکہ آپ نے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک کسی مرد کو پڑھاتے ہیں تو وہ ایک فرد کو پڑھاتے ہیں, ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو پوری فیملی کو پڑھاتے ہیں. تو خواتین کا, چونکہ خواتین 52% ہیں, تو ان کا ملکی سیاست میں حصہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں گی آخری بات, جیسا کہ آپ نے اپنے قائد عمران خان کا کیس بڑا اچھا لڑا ہے, ویل ڈن, مجھے اچھا لگا کہ آپ اچھا بولی ان کے بارے میں. باقی دلوں کے بھید اور نیتوں کے بھید تو اللہ پاک جانتے ہیں کون کیا ہے, اللہ رحم فرمائے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, جو کہ جس پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کی آپ اسلام آباد کی ہیڈ ہیں, ان سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی اکثر ہوتی ہے ملاقات.
तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी एक सच्चे पक्के मुसलमान होंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल सच्चे पक्के मुसलमान हैं, और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जब आपको याद होगा जब बैरिस्टर साहब ने जब पीटीआई ज्वाइन की थी तो खान साहब ने बाकायदा कोट किया था। इनफैक्ट मैंने भी उस वक्त इनके साथ आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किया था, और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था कि खान साहब ने ये कहा था कि ये आज़ाद कश्मीर के वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिन पे कोई करप्शन का केस नहीं है। हाँ जी, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, ये बात मैं भी बिल्कुल ये मैं कोट कर सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 5 साल वज़ीर आज़म रहे, करप्शन का कोई भी दाग धब्बा मैल उनके दामन पे नहीं है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है, और मैं मदऊ करता हूँ उनके सियासी मुखालफिन को कि अगर बैरिस्टर साहब ने कोई धांधली की है तो बात करें, हमारे प्रोग्राम में आके बात करें। एहतसाब का इदारा मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, तो तमाम बेटे बेटियां कौम के आपको देख रहे हैं। सुना है कि वो तमाम बेटे बेटियां जो हैं, चूँकि हमारे मुल्क में रिक्रिएशन के चांसेस थोड़े कम हैं, तो सुना है जिस भी महल्ले में, शहर में, इलाके में पीटीआई का जलसा हो तो बच्चे बच्चियां कहते हैं लो जी डीजे का गिरा के गाने सुनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, डांस शांस करेंगे। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम वहाँ पे तराने बजा रहे होते हैं, कोई गाने नहीं होते। वहाँ पे पार्टी के जो तराने होते हैं वही बजते हैं। और ये अब क्या कहूँ, इसका क्या जवाब है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी कह दे तो मैं ज़रूरी नहीं समझती कि हर बात का उसका उसी लेवल पे जाके जवाब दिया जाए। खोला खान साहिबा, मुल्की सियासत को आपकी पार्टी ने म्यूजिकल किस्म की सियासत बना दिया, वरना पहले तो बड़े खौफनाक जलसे होते थे, 6-6 घंटे बोर किस्म की तकरीरें सुननी पड़ती थी। अब हर पार्टी आपको फॉलो करते हुए, कॉपी करते हुए अपने तराने बना रही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी। तो यही तो हमारी अब इसी से जाहिर होता है कि हमारी पार्टी की कितनी पॉपुलैरिटी है कि लोग उनको फॉलो करते हैं या कॉपी करते हैं। और इसकी वजह ये भी है कि हमारी पार्टी में चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, नौजवान हैं ज़्यादातर और बाशऊर लोग हैं। और क्या जवाब है, आखिरी बात, इसका क्या जवाब है कि इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जमाइमा खान जो कि उनके 2 बेटों की वालदा हैं, उनके अब्बा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अरबपति, और पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो खरबपति आदमी थे, गोल्डस्मिथ या क्या नाम था उनका, कि उनका पैसा इमरान खान साहब खुफिया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई यहूदी एजेंडा है जिस पे ये पार्टी इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार ला के तो पाकिस्तान को नजरियाती बुनियादों पर फ़र्क करेगी। इल्ज़ाम लोगों का है, मेरा नहीं है। ये भी बिल्कुल उनके बाकी इल्ज़ामात की तरह एक और घटिया इल्ज़ाम है, और उनकी सोच जाहिर होती है इससे कि देखें इमरान खान ने यहाँ से पैसा उठा के वहाँ नहीं ले गए, वो वहाँ से जो उनको जो भी पैसा मिला वो पाकिस्तान में लाया। गोल्डस्मिथ का पैसा यहाँ ले आए। गोल्डस्मिथ का पैसा नहीं था, वो उनका अपना पैसा था, और उन्होंने जमाइमा से जो कर्ज लिया था वो कई दफ़ा खान साहब इसकी वजाहत कर भी चुके हैं। और वो पैसा भी वहाँ पे जो उन्होंने अपने फ्लैट्स बेचे थे वो पाकिस्तान में ला के शौकत खानम बनाया था। इसी तरह पेशावर में शौकत खानम का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ कराची में चल रहा है। और आप इसी से देखें कि इमरान खान यहाँ से लोगों के पैसे उठा के बाहर जाके अपनी जायदादें नहीं बनाई, बल्कि उसने वहाँ पे जो भी कोई क्रिकेट का या जो भी पैसा था वो बेच के यहाँ ले आया और पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। चलिए, तो क्या इमरान खान साहब से आपकी इतनी कुर्बत है कि आप खान अफ मंग की बेटी, फातेह आज़ाद कश्मीर की बेटी हैं, आप उनसे दरख्वास्त करके कहें कि भाई छोटा मोटा शौकत खानम आज़ाद कश्मीर में भी कहीं बना दें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इमरान खान ने जब इलेक्शन से पहले वहाँ पे जलसा हुआ था तो ये ऐलान भी किया था, और उनके ये प्लान में भी है इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में शौकत खानम का करेंगे, वो बिल्कुल पक्की बात है जी। और हमारा मुतालबा भी है उनसे। अब ये तो आगे की बात, आगे क्या कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके प्लान में है जी, बिल्कुल। नाजरीन, आज मैं इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। मैंने मोहतरमा खोला खान साहिबा का इंतहाई समझिए कि ये सख्त किस्म का बैशिंग पर मबनी इंटरव्यू किया। शदीद तरीन वो इल्ज़ामात और रकीक तरीन वो जुमले जो कि सियासी मुखालफीन इमरान खान साहब पर, उनकी पार्टी पर, उनके वर्कर्स पर लगाते हैं, उनकी ख़वातीन पर लगाते हैं, मैंने वो तमाम अल्फाज जुमले इकट्ठे किए अखबारों से, मुख्तलिफ टीवी चैनल से, और सारे के सारे इनके ऊपर दाग दिए। इनके जवाब सुन के मुझे तो अच्छा लगा, मैं मुतमईन भी हूँ। अब फैसला आपने करना है कि आप मोहतरमा खोला खान साहिबा की बातों से मुतमईन हैं या नहीं। अगर मुतमईन हैं तो पीटीआई, इमरान खान, खोला खान, बैरिस्टर सुल्तान, इन सब का साथ दीजिए, वरना सवाल भेजिए। जहां पर दलील खत्म होती है वहां पर गाली शुरू होती है। गालियां मत दें, सवाल करें। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी जा चाहता है। फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है।
झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?